السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی KCR کی جانب سے نئی قومی سیاسی جماعت بھارت راشٹر سمیتی تشکیل دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ KCR کی جانب سے BRS کے قیام کے گزشتہ روز اعلان کے بعد اویسی نے صدر TRS کو مبارکباد دی۔ اویسی نے ٹویٹ کیا، چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو TRS کو BRS میں تبدیل کرنے کے لیے مبارکباد۔ اس نئی شروعات پر انہوں نے KCR کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ KCR نے بھارت راشٹر سمیتی کے قیام کے ذریعے تلنگانہ عوام کو دھوکہ دیا اور وہ اب تلنگانہ کی دولت کو لوٹنے کے بعد تلنگانہ کا لفظ سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے۔ صدر پردیش کانگریس تلنگانہ ریونت ریڈی نے تلنگانہ راشٹر سمیتی کو قومی سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، KCR نے تلنگانہ کے وجود کو ختم کرنے کی جو سازش تیار کی ہے اس کو کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر تلنگانہ نے 2001 سے 2022 کے دوران تلنگانہ کے نام پر اپنے سیاسی کاروبار کو ترقی دی اور اب وہ تلنگانہ کے وجود کو ختم کرنے کی سازش کے تحت BRS کا اعلان کر چکے ہیں۔ صدر پردیش کانگریس نے کہا ہے کہ خاندانی جھگڑوں اور سیاسی لالچ کے پیش نظر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا جو کہ تلنگانہ عوام اور ریاست کے لیے قربانی دینے والوں کی نعشوں پر سیاست کے مترادف ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کو حاصل ہونے والے استحکام سے خوفزدہ KCR اور ان کے افراد خاندان کو جان لینا چاہیے کہ اندرون 12 مہینے ریاست تلنگانہ سے ان کا صفایا ہو جائے گا۔ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI کے سربراہ سوربھ گانگولی کی اہلیہ ڈونا گانگولی کو وائرل بخار کی علامات کے ساتھ شہر کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ مقامی میڈیا نے گانگولی کے خاندانی ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاع دی۔ رپورٹ میں جنوبی کولکاتہ کے وڈ لینڈس اسپتال کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہیں چکن گنیا کا علاج دیا گیا ہے اور اب وہ ٹھیک ہیں۔ اوڈیسی ڈانسر ڈونا 46 سالہ کو اس وقت داخل کرایا گیا جب کئی صحت کے ٹیسٹوں میں پتہ چلا کہ وہ چکن گنیا میں مبتلا ہیں۔ چکن گنیا ایک وائرل بخار ہے جو ایک متاثرہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گانگولی بھی اسپتال گئے تھے۔ 2024 عام انتخابات کے بعد KCR کی BRS کے ساتھ KCR VRS لے لیں گے۔ کانگریس قائد دگ وجے سنگھ نے پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے علاقے کرنول میں پریس کانفرنس کے دوران TRS کے BRS میں تبدیل کیے جانے پر کیے گئے سوال پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ KCR نے جو BRS کے قیام کا اعلان کیا ہے 2024 کے بعد اس پارٹی کے ساتھ وہ VRS لیتے ہوئے سیاسی زندگی سے غائب ہو جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے ملک میں عوام متحد ہونے لگے ہیں اور RSS کے ساتھ ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے حلقوں میں پریشانی کی لہر دوڑنے لگی ہے۔ دگ وجے سنگھ نے BRS کے قیام کو بھارتیہ جنتا پارٹی اور تلنگانہ راشٹر سمیتی کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں مخالفت حکومت نظریات کو منقسم کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی اور BJP کی مدد کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ انہوں نے BRS کے قیام کو اپوزیشن کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے عوام BRS کے قائدین کو 2024 کے انتخابی نتائج کے ذریعے VRS لینے پر مجبور کر دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ راہل گاندھی کی کامیابی بھارت جوڑو یاترا سے بوکھلاہٹ کا شکار سیاسی جماعتیں اور RSS اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس طرح کی سازشیں تیار کر رہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل،
جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیوتھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی آج پہلی مرتبہ بھارت جوڑو یاترا میں شرکت کر رہی۔ وہ کرناٹک کے منڈیا ضلع کے گاؤں جکنہلی میں راہل گاندھی اور دیگر پدیاتریوں کے ساتھ یاترا میں شامل ہوئیں اور 3 کلومیٹر تک پیدل چلیں۔ اس کانگریس کے صدارتی امیدوار ملکارجن کھڑگے بھی سونیا گاندھی کے ہمراہ موجود رہے۔ بھارت جوڑو یاترا آج پانڈوپورا میں برہما دیورا ہلی تک گئے۔ بعد ازاں سونیا گاندھی نے گزشتہ روز میسور کے بھیما کولی مندر کے درشن بھی کیے تھے۔ خیال رہے کہ بھارت جوڑو یاترا کو دسہرہ کے پیش نظر 2 دن کے لیے آرام دیا گیا تھا۔ دسہرہ تقریبات میں شرکت کے بعد آج تمام پدیاتریوں نے دوبارہ اپنی یاترا شروع کی ہے۔ حسب معمول یاترا میں زبردست جوش و خروش نظر آیا اور مقامی لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران عام لوگ اپنے محبوب لیڈران کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار نظر آئے اور موقع ملتے ہی ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ سیلفیاں بھی لی۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے کشمیر کے بارہمولہ میں جلسہ عام کے دوران اپنی تقریر اس وقت کچھ دیر کے لیے روک دی جب قریب کے ایک مسجد سے اذان شروع ہوئی۔ امت شاہ کی تقریر شروع ہو کر 5 منٹ گزرے تھے کہ بی جے پی لیڈر نے تقریر روکی اور پوچھا کہ کیا مسجد میں کچھ ہو رہا ہے۔ اسٹیج پر کسی نے بتایا کہ اذان ہو رہی ہے، تب امت شاہ نے تقریر روک دی اور اذان کی آواز ختم ہونے کے بعد جلسہ عام میں شریک لوگوں سے کہا کہ مجھے ابھی ایک چٹھی ملی کہ مسجد میں کچھ پرارتھنا ہو رہی ہے تو میں نے اپنی تقریر روک دی۔ انہوں نے شرکا سے پوچھا کہ کیا اب اذان ختم ہو گئی تو شرکا نے جواب دیا کہ اذان ختم ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ اپنی تقریر کو شروع کیا۔ مسجد میں کچھ چل رہا ہے ہوگا مجھے ابھی چٹھی ملی مسجد میں سمے ہوا ہے پرارتھنا کا، اب سماپت ہو گئے، میں چالو کروں کیا پھر سے؟ ذرا زور سے بولو، چالو کروں بھائی؟ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔